سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع ذکر حبیبہ فی العالمین، کما قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فرقان حمید، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و ملجانا و شفیعنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی قرآن مجید فرقان حمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و شفیعنا و حبیبنا وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین حضرات، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ 1442 ہجری کا دن گزر گیا، 13ویں کی شب شروع ہو چکی ہے۔ تمام عالم اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا اور جشن منانا تمام عالم اسلام میں جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں خانقاہ عالیہ نیازیہ وکیلیہ میں بھی پروگرام عید میلاد النبی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایک نشست ہو چکی ہے، آج دوسری نشست ہے۔ آج کی گفتگو میں حضور ختمی مرتبت خاتم النبیین شافع محشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری حیثیت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی احادیث بیان کی جائیں گی، جن سے ہم اپنے قلب کے نور کو منور کریں گے اور یہ یقین کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں برسا رہا ہے۔ تو آئیے اس مضمون کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک سنیے۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خبر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا اپنے نور سے، یعنی اس کے فیض سے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ نے صفت خلق سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، مالک الملک ہے، ہر چیز کا مالک۔ قل هو اللہ احد ہے، واحد نہیں۔ واحد مانے تو ایک ہوتا ہے، احد مانے بھی ایک ہوتا ہے، لیکن احد میں یہ خوبی ہے
کہ احد میں یکتائی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیسا مثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چونکہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اس نے اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے اس نور کی تخلیق کی. آئیے دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں. آپ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ تعالیٰ خود حسین و خوبصورت ہے اور اسے حسن محبوب ہے. لیکن حسن کا تقاضا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، پسند کیا جائے. تو دیکھیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا. سبحان اللہ. یہ کس کی خواہش ہے؟ جس نے کہا کہ اس کی پہچان احد ہے، اس کی یہ خواہش ہے. اور لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. اور ہر وہ صفت جو سوچی جا سکتی ہے اور اچھی ہے وہ سب اللہ کی صفت ہے. فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب نام اچھے ہیں. اللہ کے سب نام اچھے ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آخری آیات میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی ملک القدوس الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و فی الارض. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار خصوصیات میں سے 14 صفات بتائی. عالم الغیب ہے، رحمان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا رحیم ہے، مالک الملک ہے، پاک ہے، قدوس ہے، سلامتی ہے، سلامن ہے، مومن ہے، امن دینے والا ہے، مہیمن ہے، نگہبان ہے، عزیز الجبار متکبر زبردست ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا، مصور ہے، کسی مخلوق کو تصویر بنا، اس کی شکل بنانے والا. ان 14 خصوصیات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت خلق کا استعمال کیا. صفت خلق کیا ہے؟ کسی چیز کو پیدا کرنا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ازل سے تھا، کچھ نہ تھا، تو اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانا کس طرح جاؤں کہ مجھے کوئی پہچانے. اس پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اس نے ایک نور پیدا کیا. اور نور جب پیدا ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بصیر سے باصرہ سے دیکھا تو وہ خود اس پر فدا ہو گیا. ایسا نور، ایسی صفت، ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اسے اپنا محبوب بنا لیا. اور اس طرح محبوب بنایا کہ اس کو آنے جانے، سیر کرنے کی ہر طرح کی آزادی ہو گئی. جہاں چاہتا سیر کرتا، اس لیے کہ اس وقت تو
کوئی چیز ہی نہ تھی سوائے اللہ کے، تو نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ عرش، نہ کائنات کی کوئی چیز، نہ فرشتے، نہ جنت نہ دوزخ۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آزادی دی، گھومتا رہا، سیر کرتا رہا، آزادی اور آزادی اور آزادی، اس کے سوا اللہ تعالیٰ اور اس نور کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا اس نور کے سوا۔ اب ایک دوسری حدیث سنتے ہیں، حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا گیا؟ فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، بے شک میں اس وقت بھی خاتم النبیون ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، ابھی چیزوں کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی صرف نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کا محبوب نور۔ پھر یہ نور جب اللہ نے چاہا کہ اس نور سے فیض پہنچایا جائے دوسری مخلوقات کو، تو اس نے پھر صفت خلق کا استعمال کیا، یعنی تخلیق کی۔ کیسے تخلیق کی؟ حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے فیضان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش الہی، اور چوتھے سے اس کو پھر 4 حصے کر دیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، یہ اس کا فیض ہے جو بیٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فیض بیٹھا رہا ہے، نور ناقابل تقسیم ہے، وہ اس کا اللہ اور اس کا نور اور اس کا فیض جاری رہتا ہے۔ تو یہ اس طرح جاری رہتا رہا۔ جب اس کے 4 حصے پھر کیے تو پہلے سے حاملین عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے فرشتے، اور چوتھے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت و دوزخ، اور چوتھے سے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے سے مومن کی آنکھ کا نور، دوسرے سے مومن کے قلب کا نور، تیسرے سے مومن کے قلب میں انس و محبت کا نور، اور چوتھے کو پھر تقسیم کر دیا جس سے سورج، چاند، ستارے، کائنات کے دوسرے اجرام فلکی، اور پھر اس نور کو 12,000 سال تک مقام حجاب میں رکھا، 12,000 سال تک مقام حجاب میں رکھا۔ اس کے بعد اس نور سے علم، عقل، عصمت اور دیگر خصوصیات پیدا کی۔ پھر اس نور کے فیض سے 1,24,000 قطرے پیدا کیے، ہر قطرے سے ایک ایک نبی بنایا۔ ان نبیوں کی سانس سے قیامت تک شہید لوگ یعنی نیک لوگ، اور شہداء یعنی شہید، اور مطیع و فرمانبردار مومن پیدا کیے گئے۔ پھر اس نور کو 12,000 سال حجاب میں دوبارہ رکھا، اور ہر حصے کو 1,000 سال تک اس طرح پردے میں رکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے۔ پھر اس سے نیک اعمال بنائے۔ اس نور نے 1000 سال عبادت میں گزارا جو 4 حصے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو زمین پر رکھا تو وہ اس طرح چمکتا تھا جیسے اندھیرے میں چراغ۔ پھر زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اس نور کو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کے پیشانی میں پہنچانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
جتنی کیفیات اس نور کو دیں وہ سب نوری تھی، اس میں کسی دوسری مخلوق کا شائبہ تک نہ تھا، صرف اللہ کا نور، اور وہ نور جس کا فیض اللہ تعالیٰ پہنچا رہا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا تو اب یہ عبد یعنی بندوں کی طرف چلا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے 1 2 3 4 بہت سارے بیٹے ماشاء اللہ ان کے تھے، اور آخری بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے پیشانی تھی یہ نور، حضرت شیث علیہ السلام کے پیشانی میں آیا، یعنی ان کو نبوت عطا ہو گئی۔ اور پھر یہ نور اس طرح چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانیوں میں چمکتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے نور چمکایا۔ اور جب اس نور کو جسمانی شکل دینی چاہیے تو حضرت عبداللہ کے پیشانی میں پہنچا دیا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت طویل حدیث تھی، میں نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ہے، لیکن اس حدیث کو سننے سے آدمی کو یہ یقین بڑھتا ہے کہ جو لوگ شبہ میں ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں اور وہ نور کیسے ہو سکتے ہیں، تو جب تک وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نہیں آئے تھے، ان کی صرف نورانی ہی کیفیت تھی، تو نور اور کیسا ہوتا ہے، اور نور ایسا ہی ہوتا ہے جو خود روشنی دیتا ہے اور دوسروں کی بھی روشنی پہنچاتا ہے، یہ نور کی خصوصیت ہے۔ یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو اس نور کو پہنچایا۔ پھر اب جابر علیہ السلام کا کے جواب سوال کا دوسرا حصہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جابر، میں نے اس نور کو اپنے نور سے کے فیض سے پیدا کیا، اور یہ نور چونکہ محمد چونکہ یہ نور مجھے پسندیدہ تھا تو یہ محمد ہو گیا، اور یہ تیرے نبی کا نور ہے، یہ تیرے نبی کا نور ہے جو میں نے پیدا کیا، یہ سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اب یہ تخلیق کب ہوئی، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے۔ کیا بتایا انہوں نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، یعنی جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا، تو مجھے عرش کے پردوں میں رکھا، پتہ نہیں کتنے عرصے تک رکھا، تو میں اللہ کی حمد کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک واقعہ آیا کہ مجھے ایک ستارہ نظر آیا، اور ستارہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہوں، لیکن کچھ دیر میں وہ ستارہ غائب ہو گیا، تو میں بہت پریشان ہوا۔ پھر میں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ 70,000 سال گزر گئے، اور پھر وہ ستارہ چمکا، اور پھر میں مبہوت ہو گیا، اور پھر میں چاہا کہ میں اس کو دیکھتا رہوں، لیکن پھر وہ غائب ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرتے ہیں کہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نظر آتا ہے، جبریل علیہ السلام کو 72,000 بار دیکھا۔ اگر اس کو ضرب کیا جائے تو جبریل علیہ السلام کا یہ عرصہ 5 ارب 4 کروڑ سال کے برابر ہوتا ہے، 5 ارب 4 کروڑ سال کے برابر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی تو اس نور کی تھی ہی، 5 ارب 4 کروڑ سال پہلے تو وہ پیدا ہوا ہی تھا، اللہ نے کیا تھا نور، لیکن اس سے پہلے کتنا تھا وہ جبریل علیہ السلام کو پتہ نہیں، وہ واسطہ پتہ نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا اور کتنے عرصے تک رکھا اور کتنے عرصے تک سیر کرتا رہا، یہ اس نور کا مقام ہے۔ تو اے جابر یہ تیرے نبی کا نور تھا، تو یہ اللہ کا نور اول تخلیق اللہ تعالیٰ کی جب صفت خلق کو استعمال کیا، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس نور کے فیض سے دوسری مخلوقات بناؤں اور ان کو، تو پھر وہ باقی حدیث شروع ہو گئی، 4 حصے کیے، یہ حصے بنائے، فرشتے بنائے، آسمان بنایا، لوح بنائی، کرسی بنائی، قلم بنایا، لوح محفوظ بنایا۔ جب یہ سب کچھ تیار ہو گیا تو آپ غور کیے کہ 5 ارب 4 کروڑ سال اور اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب نور کو دیکھتا رہا، تو وہ کیوں نہ اس پر فدا ہو جائے؟ خود اس کی تخلیق، اس کو تو کوئی تخلیق کر نہیں سکتا، وہ تو احد ہے، وہ تو یکتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ یہ ہمارے حضور کا مقام ہے، یہ ہمارے حضور کی نورانی حیثیت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مصدقہ احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نورانی کیفیت کو واضح کیا ہے۔ جب یہ نور حضور عبداللہ کے پیشانی میں آیا، اب اس کی جسمانی کیفیت بھی شروع ہو گئی، ابھی تک صرف نورانی کیفیت تھی، اب اس کی جسمانی کیفیت شروع ہو گئی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ساری دنیا باقی نور بن گئی، ہر طرف روشنی، اور اتنی روشنی کہ میں نے اس روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ کیا ہے؟ بشر کی صورت میں دنیا میں آ گئے، لیکن نور کیسا ویسا ہی، اب بھی ان کا نور ایسا ہے کہ ساری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ یہ آپ کی حیثیت ہے۔ حضرت اماں حلیمہ جب رضاعت کے لیے اپنے گھر لے گئی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کے سارے چراغ بجھا دیے تھے۔ دوسری خواتین آتی تھی، کہتی تھی حلیمہ تم دن میں بھی چراغ جلاتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو کوئی چراغ نہیں جلاتی، مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھیج دیا ہے جس کے نور سے ہر چیز منور ہے۔ تو وہ تعریف کرتے ہیں اور مجبور ہو کر چلی آتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان کی شکل میں آ گئے تو بھی آپ کی نورانی کیفیت باقی رہی، ختم نہیں ہوئی۔ ہاں صرف یہ ہے کہ جب وہ چاہتے تو نور ظاہر ہو جاتا، جب وہ چاہتے تو جسم ظاہر ہو جاتا۔ جسمانی کیفیت یا نورانی کیفیت اللہ تعالیٰ جب چاہتا ان کو جس حالت میں ظاہر کر دیتا۔ آپ غور کیے کہ حضور کی زندگی میں معراج کا واقعہ ہوا، اس وقت آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی استراحت تھے، سب کو پتہ ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو آپ کے قلبوں کو چاٹا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو، آپ جاگ جائیں۔ آپ جاگ گئے۔ ابھی تک کیا کیفیت تھی آپ کی؟ جسمانی کیفیت تھی، لیٹے بیٹھے انسان کی طرح۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام نے اٹھایا آپ جاگ گئے، حتیم میں لے گئے، سینہ چاک کیا۔ ابھی کیا کوئی جسمانی حیثیت والے کو سینہ چاک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو زمزم سے دھویا اور سفر کے لیے تیار کیا۔ سفر کے لیے کیسے تیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیجی۔ کون سی سواری؟ براق۔ براق کیسی سواری ہے؟ نور کی سواری، گھوڑا نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ تو کیا کوئی انسان ایسی سواری پر بیٹھ سکتا ہے جس کا جسم ہی نہ ہو؟ سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص نورانی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ابھی آپ جسمانی کیفیت میں تھے، ابھی آپ نورانی کیفیت میں آ گئے۔
اب جو شخص جو ہستی اس براق پر بیٹھے گی وہ خود نور ہوگی، ورنہ نہیں بیٹھ سکتی، وہ خود نور ہوگی تب نورانی سواری استعمال کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ لے جانے والے جو ہیں سفر معراج پر وہ بھی فرشتوں کی جماعت ہے، وہ بھی نورانی ہے۔ یہ مرحلہ اس لیے میں نے یاد دلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لمحے ہر وقت نورانی کیفیت بھی رکھتی تھی اور جسمانی کیفیت بھی رکھتی تھی۔ لوگوں نے قرآن شریف کی آیتیں بیان کر دی، کیا بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قرآن میں کہ آپ جو ہیں اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ اور بندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، تو آپ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے بندے ہیں۔ تو ہمارے جیسے بندے اگر ہیں تو پھر وہ ابھی بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ابھی معراج میں عرونواری سفر میں چلے گئے، کس طرح ممکن ہے؟ اس سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کام ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کی نورانی کیفیت واضح نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں رات میں سوئی سے کچھ چیرئی تھی، سوئی گر گئی، غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل ہوئے، سارا مکان بخیر نور ہو گیا، سوئی کیا کوئی بھی انتہائی چھوٹی چیز ہو تو وہ بھی نظر آتی۔ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی وہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، جب چاہتے ہیں نورانی کیفیت ظاہر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جسمانی کیفیت ظاہر کرتے ہیں۔ یہ عام بشر نہیں ہے، انا بشر مثلکم کہہ تو دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کی زندگی میں کیا ہوا۔ قل انا بشر مثلکم ہر جگہ کئی جگہ ہوا ہے، لیکن یہ کون کہتا تھا انا بشر مثلکم؟ یہ کفار کہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، کیا اور کوئی نہیں ملا تھا آپ کو اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخری آیت میں فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے حبیب آپ فرما دیے کہ میں تمہارے جیسا بشر تو ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو ہر انسان پر وحی آتی ہے کیا وہ وحی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس کا رابر راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری کیفیت میں جب ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ نوری کیفیت میں ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ فرما دیا قل انا بشر مثلکم، ہوں میں ضرور تمہارے جیسا بشر، لیکن میرے اوپر وحی آتی، اور وہی کیا چیز ہے؟ اللہ سے رابطہ، اللہ کا پیغام۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نوری کیفیت کو ہم بندوں کے لیے مستحکم کرتی ہے، ہماری ایمان کو تازہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں خاتم النبیین کی جو حیثیت دی تھی وہ کسی اور نبی کو نہیں دی اور نہ کسی نبی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ سارے بادشاہ، سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے لیکن ان کا نام باقی نہیں رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں الدرمہا نام شاہاں برکنن نام احمد تا قیامت میزنن۔ تمام بادشاہ آتے ہیں، ان کے نام سکوں پر لکھے رہتے ہیں، وہ سکے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ بھی جاتے ہیں اور سکے کی روشنائی بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، اس میں نام ہی ایسا ہے جو تا قیامت منقش رہے گا۔ مولانا رومی کا شعر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑسم محمد جان سارو فدا و تصدیق خود در یکدم ہزار رومی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے انسان تو اس محمد پر جان قربان کر دے اور ایک ہی پل میں ہزار بار رخ محمدی پر تصدق و فدا ہو جا۔ یہ اس روح محمدی کی کیفیت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے
جو دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آیا ہے، پھیلا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جرات کرتا ہے تو خود اپنی توہین کرتا ہے، وہ تو بندہ ہے۔ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو کیا اختیار ہے سوائے اس کے کہ وہ ان جملوں کو بولے جس سے اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات ہیں، دونوں کیفیات نوری اور بشری، ان کیفیات کو ان کے حد مقام تسلیم کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو راستہ بنایا ہے ہم اس راستے پر چلتے رہے۔ دوسرا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ تو آج کا بیان صرف اس معاملے میں تھا، اس کیفیت پر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، اور اس نور سے پھر باقی کائنات کس طرح پیدا کی، تقسیم در تقسیم۔ لیکن وہ نور ویسا ہی ہے، نور تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پر بہت سے سائنس کے طالب بیٹھے ہوں گے، وہ جانتے ہیں لائٹ، دنیاوی روشنی تقسیم نہیں ہو سکتی، تبدیل ہو جاتی ہے۔ روشنی کسی چیز پہ پڑ رہی ہے، اس میں جذب ہو گئی، غائب تھوڑی ہوئی ہے۔ توانائی ختم نہیں ہوتی، توانائی جذب ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو جب دنیاوی ہم انسانوں کے بنائی ہوئی روشنیاں، بلب کی بنائی ہوئی روشنی ختم نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کا بنایا ہوا نور کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نور تو خود اللہ نے بنایا، اور اللہ نے اس کو پسند کیا، اور اس طرح پسند کیا کہ پھر اسی کو ساری کائنات کا منبع بنا دیا۔ یہ مقصد اس بیان کا تھا۔ بس زیادہ باتیں نہیں کرنی، اس لیے آج کا موضوع صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو نور کیسے بنایا، کن مرحلوں سے گزارا، اور پھر ان کو دنیا میں جب بھیجا تو اس وقت بھی آپ نور کی حیثیت میں تھے۔ ہاں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جب چاہے نور ظاہر کر دے، جب چاہے جسم ظاہر کر دے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کی حیثیت سے صحیح عقائد رکھنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل متعین فرمانبردار بنائے، اور ہم جو اپنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ امتی بن کے دکھائیں۔ اور امتی کیسے بتا ہے کہ آپ کے ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر حکم کو اپنائے اور اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دے۔ یہی مومن کی پہچان ہے، اور مومن کی پہچان اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تو پھر وہ بات ہو جائے گی کہ اللہ کا نور ہمارے قلب میں آ جائے گا۔ مومن کے قلب میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے دنیاوی زندگی میں صرف پڑے رہیں گے تو نور، اللہ کا نور قلب میں نہیں ہوگا۔ اللہ کا نور قلب میں اس وقت آتا ہے جب ہمارے ذہن، خیال، زبان، قلب میں سوائے اللہ اور اس کے حبیب کے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا نور ہوگا، پھر اللہ کا نور ہوگا اور اس کے حبیب کا نور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے، کہ ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور کرے، اور اپنے حبیب کی یاد ہمارے دلوں میں سما دے، تاکہ ہم دن رات اس کی یاد میں مشغول رہیں اور وہ کام کریں جو وہ خود کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ کیا کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ختم ہو سکتا۔ ہر وقت دن رات صبح ایک کونے سے کائنات کے دوسرے کونے تک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو بھیج رہے ہیں۔ تو ہم جو بندے ہیں اور جو ہم امتی کہلاتے، ہم کیوں دور رہے ہیں؟ ہم بھی اس شامل ہو جائیں، اس بارات میں شامل ہو جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کامیابی کا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تم دن رات پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود پڑھو، ان کا مقام پہچانو، اور ان کا مقام یہی ہے کہ ان کی سنت پر عمل کرو اور ان پر درود بھیجو، خود اللہ کا نور آ جائے گا۔ کسی دوڑ بھاگ کوشش کی ضرورت نہیں، یہی کوشش ہے ہماری
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس راستے پر چلا دے جو ہمیں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اس کے اثر حاصل کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنانے کا توفیق دے، اور اس دنیا میں وہ کام کرا دے جو ہماری آخرت بنا دے۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے آخرت بنانے کا، مسلمانوں کے لیے یہ واحد راستہ ہے۔ جو نہیں مانتا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ایک راستہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، ہماری مغفرت فرما، ہمیں نیک بنا، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، ہمارے قلوب میں بھر دے، ہمارے ذہنوں میں بھر دے، ہمارے عقل میں بھر دے، اور اپنے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے بچوں کو بھی سیدھا راستہ دینا، اور ہمارے دن رات کے جو اعمال ہیں ان کو بھی ایسا بنا دے کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر کے دوبارہ اٹھنے تک ہر کام حضور نے بتا دیا۔ اٹھنا ہے، آنکھ کھلے گی تو کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، سورج نکلنا کیا کرنا ہے، کھانا کب کھانا، کس طرح کھانا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح جینا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو نہیں بتائی۔ تو جب ہمیں حضور ہر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا راستہ زندگی کا الف سے لے کر یہ تک بتا دیا، تب بھی اگر ہم نہ کریں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے بچائے اور ہمیں عین اس راستے پر جگہ دے کہ ہماری کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا و ملجانا صلی اللہ تعالی وعلی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔